انڈین کشمیر سے ایک بھائی سوال کرتا ہے، توصیف الرحمان صاحب، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ آپ کا جو طریقہ ہے نا بولنے کا، آپ جو خطاب کرتے ہو، آپ کا جو طریقہ ہے بولنے کا، آپ کو جو لہجہ ہے، آپ کا جو غصہ ہے، آپ کی جو عداوت ہے باقی لوگوں سے، سمجھ نہیں آتا ہے۔ آپ ایک پل میں اچھی بات کہتے ہو، پھر غصہ نکالتے ہو، پھر عداوت نکالتے ہو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے، اولیاء کرام سے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ ایک لیکچر میں آپ بول رہے ہو کہ اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر وہ عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور روئے زمین کے سبھی جاندار کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ جہنم کا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پیارے بھائی، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور آپ کو حسن ظن کی نعمت بھی عطا فرمائے تاکہ آپ بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں اور اللہ کے انبیاء کی عزت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو شخص انبیاء سے بغض رکھے، عداوت رکھے یا اولیاء سے بغض و عداوت رکھے، وہ اہل ایمان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سے بغض و عداوت رکھنے والا انسان کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ میں یہی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں اور اللہ کے ہر نبی کی محبت کو، ان کی عزت کو اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کے اولیاء اللہ، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اپنے اوپر اور تمام اہل ایمان کے لیے واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو بھنگی، چرسی، بے نماز، قبر پرست، مزارات پہ پڑے ہوئے ملنگ ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ حقیقی اولیاء اللہ جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، علماء کرام ہیں، یہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ رہی آپ کی یہ بات سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 17 کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے، یقیناً سبقت لسانی میں میری زبان سے ایسے جملے نکلے جس پر میں سب سے پہلے اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کوئی مسلمان عقیدہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مسلمان عقیدتاً یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں کہ انسان کہنا کچھ اور چاہتا ہو اور اس کی زبان سے انجانے میں کچھ اور نکل جائے۔ اس خطا پر، اس غلطی پر میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی، اور انشاءاللہ اس کو اس تقریر سے ڈیلیٹ کروا دیا جائے۔ ہماری کوئی 8-10 سال پرانی تقریر ہے، تقریریں ہوتی تھی تو لوگ ریکارڈ کرتے تھے اور وہ اپلوڈ ہو جاتی تھی، تب بھی میں انشاءاللہ اس کو تحقیق کر کے جس بھائی نے اسے اپلوڈ کی ہے وہاں اس کی کٹنگ کروا دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا صحیح ترجمہ واقعی یہی بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کو ہلاک کر دے تو کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اللہ پر کسی چیز کی قوت نہیں رکھتا۔ اگر یہ جملہ عقیدتاً کوئی کہے تو کفر ہوگا، لیکن یہ سبقت لسانی ہے۔ اس کو کفر کہنا کہ آپ یہ کفر کرتے ہیں یا آپ بغض رکھتے ہیں انبیاء سے، سمجھ نہیں آتا ہے۔ آپ ایک پل میں اچھی بات کہتے ہو، پھر غصہ نکالتے ہو، پھر عداوت نکالتے ہو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے، اولیاء کرام سے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ تو ایسے فتوے لگانا صرف معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے والے چند بدبختوں کا ہی عمل ہے۔ اہل علم ایسی بات نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمان کے لیے وہ اس پر ہمیشہ یہی حسن ظن رکھیں گے کہ یہ سبقت لسانی کے طور پہ نکلا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، دین پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی محبت پہ زندہ رکھے، اولیاء صالحین کی محبت پہ زندہ رکھے اور ان کے اس مشن کو، دعوت توحید کے مشن کو پھیلانے والا سپاہی بنا کر رکھے۔ موت دے تو اسی راستے میں موت دے کہ ہم اللہ کے انبیاء کی بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلا رہے ہوں اور ہم اپنے اللہ سے جا ملے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔